سورہ مائدہ آیت نمبر 35 رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس دی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، سبیلہ، یا تے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو یا پھر اللہ دے رستے دے اندر مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، اس امید تے کہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے آکھیا یا ایھا الذین آمنوا، سب تو پہلے ایمان والے انو مخاطب، کافر غیر مسلم کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی دنیا تے حاصل کر لے گا بڑے تو بڑا، یعنی کہ بلڈنگ تے کوٹھی تے دنیا سب کچھ راکٹ میزائل بنا لے گا، مگر جڑا اصلی مقصد ہے انہوں نہیں پا سکتا۔ اصلی مقصد مومن تے مسلمان دے حصے دے اندر آیا، اصل مقصود اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا ہے۔ اس واسطے اللہ نے ایمان والیاں مخاطب ہو کے آکھیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن نے دسیا کہ سب تو پہلی کامیابی دی سیڑھی، کامیابی دی جس منزل تے تسی پہنچنا او دے اتے جڑی سیڑھی لگی آ، اس سیڑھی دی پہلی پوڑی، پہلی سیڑھی ہے ایمان دا ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان اور کامل المسلمان ہونا ضروری ہے۔ جڑا صاحب ایمان ہے، کامل المسلمان ہے، سمجھ لا کہ اس نے کامیابی دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھ لیا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب تو پہلے ایمان والو۔ ایمان ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تے جائے کچھ بھی کر لا مگر تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہنا۔ اس واسطے خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانو، اتقوا اللہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ادھی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس دی راہ کے اندر مجاہدہ کرو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید تے کہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ آؤ ایمان والے ہو، اللہ نے جو آکھیا کیونکہ ایمان ہے تے سب کچھ ہے، بغیر ایمان دے کچھ نہیں۔ اللہ نے جا بجا قرآن کے اندر کیا آمنو، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ، اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ ایمان دا مقصد کی ہے من لینا، ایمان دا مقصد کی ہے من لینا، اللہ نو بھی مننا، اللہ دے رسولہ نو بھی مننا، اللہ دیا کتاباں نو بھی مننا، اللہ دے فرشتیاں نو بھی مننا، اچھی تے بری تقدیر نو بھی مننا، آخرت دا مننا، مرنا نو بھی مرنا کہ مرن نو بھی مننا، مرن تو بعد اٹھن نو بھی مرنا، اور اے سمجھنا، اے بھی مننا کہ حشر دا میدان بھی ہوے گا، اے بھی مننا کہ میزان عمل بھی ہوے گا، اے بھی مننا کہ پل صراط بھی ہوے گی، اے بھی مننا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ فرمایا آمنو، ایمان لے آنا، اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا۔ یاد رکھنا ایمان دا معنی ہے من لینا، جاننا نہیں، پہچاننا نہیں، مننا۔ کیونکہ آج تو 1450 سال پہلے مکہ دی دھرتی تے نظر
سن مسلمان نہیں بن سکے۔ اس واسطے اللہ نے آکھیا آمنو، پہلے تو تانوں مننا پوے گا محمد اللہ دا رسول بھی ہے، پہلے تو تانوں مننا پوے گا محمد خاتم النبیین بن کے آئے، پہلے تو تانوں مننا پوے گا محمد خاتم المعصوم بن کے آئے، پہلے تو تانوں مننا پوے گا اے محمد اللہ دا رسول بھی بن کے آیا، اللہ دا پیغمبر بھی بن کے آیا۔ جن لوگوں نے منیا کالے رنگ دا حبشی بلال غلام منیا، ابو ہریرہ نے منیا، عبداللہ ابن مسعود نے منیا، امیر المؤمنین جناب علی المرتضیٰ نے بھی منیا، عثمان غنی نے بھی منیا، عمر فاروق نے بھی منیا، ابو بکر صدیق نے بھی منیا۔ انہوں نے کیا اللہ سی تینوں بھی من دیا، تیرے محبوب نو بھی من دیا، ایمان لانے اللہ تو رب العالمین نے، تیرا محمد رحمت للعالمین۔ انہاں لوگاں نے جدو آکھیا سی محمد نو من دیا، پھر اللہ نے آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی ہو گئے۔ پہلی شرط کامیابی دی سیڑھی دی کہ من ایمان لائے ہونا، کامل المسلمان ہونا۔ جڑے لوگ پختہ ایمان والے سن، کامل ایمان والے سن، انہاں نو اللہ نے اور اللہ دے محبوب نے دنیا دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیتے، کامیاب ہو گئے نے، دست دیتا اللہ اور اللہ دے رسول نے۔ اللہ نے کیا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، کیوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے آکھیا نا کہ بھئی ایمان بھی لائے ہو، اور فرمایا میرے تو ڈرو بھی صحیح، اور آکھیا میری طرف وسیلہ بھی تلاش کرو، آکھیا جہاد بھی کرو، مولا دی وجہ کی، فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہوتے، اگر کامیابی لبدے ہوتا انہاں چیزاں تے عمل کرو، اگر تسی انہاں چیزاں تے عمل کر لیا لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس واسطے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ نے دسیا کہ اگر تسی کامیابی چاہتے ہو تو پھر انہاں چار چیزاں تے عمل کر لو، تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز ہے کامل الایمان ہونا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنگ واسطے گئے، حضرت امیر المؤمنین نے سریہ روانہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی دی صدارت دے اندر، آپ دی سرپرستی دے اندر 80 مجاہدین شام دی طرف ہرکل بادشاہ دی طرف گئے نے جنگ واسطے۔ خدا دی قدرت، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی اور آپ دینا 80 مجاہدین رومیہ دی ہاتھ گرفتار ہو گئے، رومیہ نے گرفتار کر لیا، ہرکل بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرکل بادشاہ کہتا ہے، اے عبداللہ اپنا ایمان چھوڑ دو، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر دو، اللہ کی توحید کا انکار کر دو، عیسائی دھرم قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ہرکل بادشاہ، یہ جان جو ہماری جان، ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے، یہ جان تو ہم دے سکتی ہیں مگر محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، محمد عربی کا دامن چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کو ہرکل بادشاہ نے خریدنے کی کوشش کی، یہ بک جائے۔ آج کا مسلمان تو نہیں تھا کہ چاول کی پلیٹ پہ، چائے کی پیالی پہ بک جائے گا، اس وقت کا مسلمان تھا، وہ مسلمان تھا جس کو میرے محمد نے تیار کیا تھا، وہ ایسا پکا اور کامل الایمان مسلمان تھا۔ کہنے لگا ہرکل بادشاہ عبداللہ، اگر تم نے یعنی کہ مسلمان ہونے سے انکار کر دیا اور عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تو اے عبداللہ تجھے میں اپنی چہیتی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی تجھے بنا دوں گا۔ آگے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہرکل بادشاہ یہ تیری بیٹی کیا چیز ہے،
یہ تیری آدھی سلطنت کیا چیز ہے؟ اگر تو مجھے ساری دنیا کے خزانے دے دے نا تو پھر میں ان سارے خزانوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں زندگی کی آخری لمحے تک محمد کی محبت کا دم بھرتا رہوں گا، اگر جان چلی جائے گی تو دے دوں گا، مگر محمد کی غلامی کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اور کل بادشاہ نے حکم دیا کہ دیگ پکائی جائے، اس کے اندر تیل ڈالا جائے، دیگ کے اندر اس کو پکایا جائے۔ جب دیگ فل پک جائے تو ان کے سامنے ان لوگوں کو باری باری ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالتے جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ السہمی کے سامنے اب ان کی باری آئی اور کل بادشاہ نے حکم دیا کہ قید خانہ سے ایک قیدی لاؤ۔ لایا گیا قیدی کو، ان صحابہ کے سامنے اس نے قیدی کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا، ایک ہی دم میں وہ انسان جل بن گیا، ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ ارکل بادشاہ کہنے لگا اے عبداللہ دیکھ لے تیرا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری وہی بات ہے، یہ ایک جان تو گیا، اگر میرا اللہ مجھے ہزاروں اور لاکھوں جانیں عطا فرمائے ایک ایک جان اپنے رب کے نام پہ قربان کرتا جاؤں گا۔ وہ صحابہ، وہ محمد کی جماعت تھی جن کا ایمان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے خود ایمان لکھ دیا تھا۔ تیرا اور میرا لکھا مٹ سکتا ہے، کاتب کا لکھا تو مٹ سکتا ہے، مگر رب کا لکھا ہوا نہیں مٹ سکتا۔ رب نے خود فرمایا 28ویں پیرے کے اندر سورہ حشر کے اندر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے محمد تیری یہ جماعت صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے خود ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ کا یہ نعرہ تھا وہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ صحابہ کا یہ نعرہ تھا کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، اور ہم راہ وفا کے رہبر ہیں منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے۔ ان کی منزل کیا تھی صحابہ کی؟ ان کی منزل یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ آیتیں سن رکھی تھی لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان پختہ اور پختہ ہونا چاہیے۔ جو کامل الایمان مسلمان ہے اس کو پھر دنیا کی ہزاروں آندیاں آئیں، سینکڑوں طوفان آئیں، اور ان کو جتنے بھی لالچ دیا جائے، ان کو جتنا بھی آزمایا جائے، وہ تو ابھرتی گیند کی طرح ہے۔ گیند کو جس طرح جتنا دبا کے زمین پہ مارو گے اتنا ہی وہ ابھرے گی اوپر۔ وہ صحابہ بھی یہی مثال کے تھے۔ ان صحابہ نے کہا ہمیں جتنا زیادہ آزماتے جاؤ گے ہم اتنے زیادہ ایمان میں پختہ ہوتے جائیں گے۔ آج کا مسلمان تو ہے ہی نہیں تھا نا، آزادی چاہیے، حقیقی آزادی چاہیے، حقیقی آزادی لے کر تمہارا باپ بھی دے گا، فلاں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے۔ آئے 4 دن کہ ساڈا ہی کوئی تعلق نہیں تھا، اسی بھی نہیں رہنا تے، بس ساڈا تے بچیاں دا بھی تعلق نہیں رہنا۔ میں کہ کھڑو جا بابو، کیوں اجے تے تو صرف محمد عربی دے چند حضرت محمد عربی دے غلامہ دے نال تو تے تھوڑی دیر تک واسطہ لے آئے۔ خدا را میں تینوں کہہ رہا ہوں آئندہ تیری نسل بھی نہیں سوچے گی کہ محمد کے خلاف ٹکرانے کی۔ جس نے بھی محمد کے خلاف یا محمد کے دین کے خلاف یا محمد کے غلاموں کے خلاف ٹکرانے کی کوشش کی تو اس کا انجام دنیا دیکھے گی۔ آج کا مسلمان تو یہی کچھ ہے، نعرہ تو لگا لیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، مگر نہیں، ہم نعرہ جو لگاتی ہیں، میں نے کہا اللہ اکبر، ہم عشق رسالت میں، ہم حب صحابہ میں، ہم عشق رسالت میں، ہم حب صحابہ میں، ہم عشق رسالت میں، ہم حب صحابہ میں، جو کہتے ہیں وہ واللہ، جو کہتے
فیض آباد کی سرزمین پہ محمد عربی کی عزت و ناموس کی بات آئی تو نہ ہمارا راستہ گولیاں روک سکتی ہیں، نہ ہمارا راستہ راکٹ روک سکتی ہیں، نہ ہمارا راستہ یہ حکومت روک سکتی ہے۔ آج وہی لوگ ہیں جنہوں نے دوبارہ اعلان کیا کہ جنہوں نے محمد عربی کی عزت پہ ناموس پہ پہرا دینا ہے وہ آؤ لانگ مارچ میں شامل ہو جاؤ، وہ آؤ۔ جتنی بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، ژالے باریاں ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ امتحانات ہیں، مگر وہ کہتے ہیں ہم محمد کی عزت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم محمد کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی رکاوٹیں ہمیں نہیں روک سکتی۔ ہم جائیں گے ان سے اپنا لوہا منوائیں گے کہ آئندہ ہم یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ جب بھی جہاں بھی کہیں بھی محمد کی عزت پہ جو حرف ڈالے گا، میرے آقا کی ناموس پہ حملہ کرے گا، اس کی سزا 295 کے تحت پھانسی کا مجرم ہے، فی الفور اسے قید میں نہ رکھا جائے بلکہ سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت بھی نہ کر سکے۔ اور وہ صحابہ جن کا اتنا پختہ ایمان تھا کہ انہوں نے صحابہ کی تو آپ نے سن چکی ہیں، حضرت خباب کو دیکھ لیں، حضرت بلال کو دیکھ لیں، حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، جتنے بھی جید صحابہ کرام ہیں انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، تب یہ قرآن بھی ہمارے تک پہنچا ہے، تب یہ ہمارے تک محراب پہنچا ہے اور مسجدیں پہنچی ہیں۔ اگر صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید یہ دین ہمارے تک نہ پہنچتا۔ اس لیے ان صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ پھول اس طرح کے رحماء بینہم آپس میں شیر و شکر ہے، رحماء بینہم آپس میں شیر و شکر کی طرح ہیں اور کافروں پہ سخت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، برحال بات نکل جائے گی۔ آمنو کامل ایمان والے بن جاؤ، جڑے کامل ایمان والے نے اور جس منزل تے جانا چاہتے نے اس منزل دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا پہلی کہ تہاڈا کامل ایمان مسلمان ہونا ضروری ہے کامیابی واسطے۔ دوسری کامیابی دا راز فرمایا اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بٹھا لو۔ فرمایا جس کے دل میں رب کا ڈر اور خوف ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے تو علماء کرام نے کہا لوگوں ہر نیکی کا سر چشمہ خدا سے ڈرنا ہے اور ہر گناہ کا سر چشمہ خدا سے نہ ڈرنا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ رات کی تاریکی میں بند کوٹری کے اندر بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ جس کے دل میں رب کا ڈر اور خوف نہیں وہ دن کو بھی گناہ کرے گا، وہ رات کو بھی گناہ کرے گا، وہ میدان میں بھی گناہ کرے گا، اسے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رب کا ڈر اور خوف جو نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو کامل ایمان والو، اے مومنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب مرنے کے قریب ہوا اپنے بچوں کو وصیت کی جب میری روح نکل جائے، جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، جلا کے جو راکھ بنے اس راکھ کو کچھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ کو جنگلوں میں اڑا دینا، کچھ میری راکھ کو دریاؤں میں ڈال دینا۔ بیٹوں نے وصیت پہ عمل کیا، باپ فوت ہو گیا، اس کو جلایا، وصیت کے مطابق کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، کچھ کو دریاؤں میں ڈال دیا، کچھ کو جنگلوں میں ڈال دیا، مگر اللہ کا قانون ہے وہ تو کہتا ہے کن فیکون، وہ تو بولتا ہے کن فیکون، ہو جا۔ اس بندے کو دوبارہ زندہ فرمایا، پوچھا اے بندے تو نے یہ کیا یہ وصیت کیوں کی تھی؟ اللہ میں گناہگار ساں، میں بدکار ساں، سیاکار ساں، مولا تیری بارگاہ دی اندر اپنا منہ لے کے آن دے قابل نہیں ساں، اتنے گناہاں دی انبار اپنے سر تے لائے کے اپنے اللہ دی بارگاہ دی اندر کس طرح جاواں گا؟ مولا
کے سپرد کر دینا۔ اللہ نے سب کچھ رات کو جمع کر کے بندے کو بنا کے فرمایا بول کیوں کیا تھا؟ عد کرنے لگا مولا تجھ سے ڈر گیا تھا، ڈر کے مارے ایسی وصیت کی تھی، وہ رب بھی تو غفور الرحیم ہے۔ اس نے کہا بندے اگر خالصتاً تو نے یہ عمل میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، ہاں مولا تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا آئے میرے بندے اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ عمل کرایا تو جا میں نے تجھے بخش دیا